الكريم العمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی. اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے انسان تو یہ دعا کرتا رہ کہ اے میرے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. اب یہاں یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ بندہ جو دعا کرنے والا ہے نماز میں چاہے پڑھتا ہے یا ویسے وہ تو اکیلا اپنے لیے کر رہا ہے، تو اس نے یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا اہدنا الصراط المستقیم؟ تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جمع کا اس وقت استعمال کیا ہے کہ اگر چند لوگ اکٹھے بیٹھ کر دعا مانگیں گے ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے اللہ کا مقرب ہو. جب یہ جمع کا صیغہ استعمال کرے گا یہ اس کو بھی شامل کرے گا. مقرب کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے. جب مقرب کی قبول کرے گا تو ساتھ اس نے کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو سب کے حق میں وہ دعا قبول کر لی جائے گی. کیونکہ پیچھے ہم نے جب عبادت کا ذکر پڑھا تھا تو اس میں بھی یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں بھی عبادت کرنے والا یہ نہیں کہتا خاص تیری میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں. وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تاکہ صالحین انبیاء اولیاء وغیرہ جو ہے وہ ان کی عبادت کو بھی ساتھ ذہن میں لا رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ انبیاء کی عبادت کو قبول کرے گا، صالحین کی اپنے مقرب بندوں کی عبادت کو قبول کرے گا، تو مجھ جیسے بندے کی بھی عبادت کو بھی وہ قبول کر لے گا. اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ جب حقیقی مدد اللہ نے کرنی ہے تو انبیاء اللہ سے مدد جب طلب کرتے ہیں تو یہ بھی جب اللہ سے مدد طلب کرے گا ساتھ میں نیک لوگوں کو شامل کرے گا تو اس کی بھی جلد از جلد اللہ کی بارگاہ سے مدد کی جائے گی. ایسی ہی یہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے کہ ہمیں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سنت طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ دعا کا وہ یہ ہے کہ اذا اراد ان یذکر دعاء، جب کوئی بندہ دعا کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان یصلی اولا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو ثم یختم الکلام بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانیہ، کہ بندہ جب دعا شروع کرے تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے، اور دعا جب ختم کرنی ہے اپنے دعائیہ کلمات کا اختتام وہ بھی اس نے دوسری مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ کے کرنا ہے. اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے لأن اللہ تعالی یجیب الداعی فی صلاتہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر پڑھنے والے شخص کا درود قبول فرماتا ہے. کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اگر ریاکاری اور دکھلاوے سے بھی کی جائے گی تب بھی یہ قبول کی جائے گی، اس کو رد نہیں کیا جائے گا. اور آگے علماء نے فرمایا ثم اذا عجیب فی طرفی دعائہ امتنع یرد فی وسطہ، کہ پھر جب اللہ کریم عبادت دعا کے اندر شروع والے کلمات جو ہم نے درود و سلام کی صورت میں پڑھے ہیں ان کو رد نہیں کرتا، اسی طرح دعا کے آخر میں جو درود پاک پڑھا ہے اس کو رد نہیں کرے گا. تو اس کے درمیان جتنی چیزیں آئیں گی دعائیہ کلمات، مثلا یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھ، نیکی کی توفیق عطا فرما، جو بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں
تو اللہ کریم ان کو بھی شرف قبولیت بخشے گا۔ المختصر، جب بھی دعا مانگنی ہے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں بندہ جو بھی دعائیہ کلمات رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کریم اس کو بھی شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، ادعوا اللہ بِأَلْسِنَةٍ مَا عَصَيْتُمُوهُ بِهَا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے ان زبانوں سے دعائیں کرو، بِأَلْسِنَةٍ ان زبانوں سے دعائیں کرو جن زبانوں سے تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب جب یہ نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ادعوا اللہ بِأَلْسِنَةٍ مَا عَصَيْتُمُوهُ بِهَا، کہ ان زبانوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو جن زبانوں سے تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ بعض دفعہ انسان سے ظاہر ہے انجانے میں، ایک تو ارادے سے بندے کی توجہ نہیں ہوتی، انجانے میں بھول کر بھی کوئی نہ کوئی تو کلمہ ایسا نکل جاتا ہے جو اللہ کی رضا پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی ومن لنا بتلک الالسنہ، یہ زبانیں کیسے ہمیں حاصل ہوں گی؟ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو تو حاصل ہے لیکن آپ کی جو عام امت ہے اس کو یہ زبانیں کیسے حاصل ہوں گی کہ جن زبانوں سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کا حل بتایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال يدعو بعضكم لبعض لأنك ما عصيت بلسانه وهو ما عصى بلسانك، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بعض کے لیے دعا کرے، مثلا میں کسی اور کے حق میں دعا کروں وہ میرے حق میں دعا کرے۔ وجہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، جب یہ کرے گا تو ہوگا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّكَ مَا عَصَيْتَ بِلِسَانِهِ، کیونکہ تو نے دوسرے شخص کی زبان سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو نے جو کیا وہ اپنی زبان سے کی ہوگی۔ مثلا میں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے تو میرا کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی اور رشتہ دار وغیرہ اگر میرے حق میں دعا کرے گا تو میں نے اس کی زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اور جب میں اس کے لیے دعا کروں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ مَا عَصَى بِلِسَانِكَ، اور وہ شخص جو تیرے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر کیونکہ اس نے تیری زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے جب اس کی زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے میری زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے گویا کہ ہم اس زبان سے دعا کر رہے ہیں جس سے ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا بھی مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ سے دعا تب کرو جب تمہاری زبان نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا جائے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اجتماعی دعا مانگا کریں، اور اس میں ایک شخص دوسرے کے حق میں مانگے، دوسرا اس کے حق میں دعا مانگے، تاکہ اللہ کریم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اور اس سے اگلی چیز کہ پچھلے دنوں میں بھی اشارتاً ذکر ہوا تھا کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو شرف قبولیت تب بخشا جاتا ہے جب اس کا رزق حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا لباس حرام کا ہے، جس نے پینا حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، اور جس کو حرام کی غذا دی گئی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، تو اس شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ ہم اگر دعاؤں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم شرف قبولیت بخشے، ایک تو ہمیں ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسرے نمبر پر ہمیں رزق حلال پاکیزہ جو ہم کھائیں پھر دعا کریں، کیونکہ جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے اس سے جو گوشت پوست خون وغیرہ بنتا ہے تو اس سے اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوتی،
بلکہ حدیث پاک کے مطابق ہے کہ بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ایک لقمہ حرام کا کھانے کا، اور جو روزانہ ہی حرام کھاتا ہو یا حرام کی طرف جاتا ہو تو پھر اس کی عبادتیں اور دعائیں رب کیسے قبول کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں دعاؤں کو اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب انبیاء بار بار رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی یہ دعا مانگتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کی شان کریمی اور شان قدرت یہ ہے کہ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت کی 2 انگلیوں، انسانوں کی طرح اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ جسم سے بھی پاک ہے، جسم کے حصوں سے بھی پاک ہے۔ یہ جہاں قرآن و حدیث میں آگے ہماری مجبوری ہوتی ہے ان کا ادب سے ایک ترجمہ کر کے آگے بس نکل جائے، نہ کہ ہم یہ ذہن لائیں کہ اللہ کا ہماری طرح نعوذ باللہ جسم ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنے دست قدرت کی 2 بے مثل بلا تشبیہ و تمثیل انگلیوں کے ذریعے انسان کے دل کو پکڑے ہوئے ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اس کا دل گما دیتا ہے۔ تو ہمیں خوف خدا کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا دل جو ہے وہ اللہ دین کے مخالف نہ پھیر دے۔ تو رب سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ ہے۔ اور جب بندہ دین پر ثابت قدم رہے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی